الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين یا رب العالمین۔ عرض و معروض سے قبل آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بانداز غلامانہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، آج کا جمعہ استقبال رمضان کے تعلق سے، یعنی آج 29 تاریخ ہے شعبان المعظم کی، اور مسئلہ صرف چاند پر ڈیفیکٹ ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ استقبال رمضان کیا ہے؟ تو المستدرک للحاکم کے اندر اور مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے کہ رمضان آنے سے پہلے یعنی شعبان کی 29 تاریخ یا 30 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کو جمع فرماتے اور پھر رمضان کی فضیلت بیان فرماتے اور بتاتے صحابہ کو کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی فضیلتیں کیا ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے عبادت کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلوں پر، پچھلوں پر، اگلوں پر، اگر پچھلا مانیں گے تو ہمارے نبی کے بعد تو کوئی نبی ہونے والا ہی نہیں، تو پھر اس کی امت تو ہونے والی نہیں ہے۔ تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اچھا، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اعلان نبوت کے 15ویں سال 2 شوال 2 ہجری اس کی فرضیت کا حکم آیا، یعنی ہجرت کے دوسرے کی فرضیت کا حکم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، کسی نبی کو رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں، یہ خاصہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور اس میں امت کو انعام دیا جانا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رمضان المبارک شریف کے روزے فرض فرمائے تاکہ امت روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا قرب حاصل کرے گی۔ اور یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو ابو بکر و عمر و حیدر موجود تھے، لیکن یہ حکم صبح قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے رمضان کا یہ انعام قیامت تک کے لیے ہے کہ جو صبح قیامت تک کلمہ پڑھے گا وہ رمضان المبارک شریف کا جب یہ مہینہ پائے گا، فرمایا اذا جاء رمضان،
وَسُلْسِلَ فِيهِ الشَّيْطَانُ، جب رمضان آتا ہے تو شیطان قید کر دیا جاتا ہے. رمضان آتا ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امام صاحب تو کہہ رہے ہیں رمضان آتا ہے تو شیطان قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر انسان رمضان کے مہینے میں بھی آبادی سے باز نہیں آتا. میں آپ کو بہت پرانے بات میں صاف جملے میں کہہ دیا ہے نمازیوں کے بارے میں، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے مسجد سے چپل بھی چرا لیتا ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے بنگار کے اندر مٹی ڈال کر ڈبہ پھوڑ کر بیچ دیتا ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے پرانی چیزوں کو نیا بنا کر بیچتا ہے. تو کیا آپ کہیں گے نماز کا قصور نہیں؟ قصور نمازی کا ہے. اگر مثال کے طور پر اسے یوں سمجھے کہ کوئی بندہ بیمار ہو، خدا نہ کرے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر نے اسے 1 مہینے کی دوا دی اور دوا دینے کے بعد کہا چاچا صبح لینا، شام لینا، دوپہر لینا. اچھا 1 مہینہ لے کر آیا، دوا لیتا رہا مگر ٹال مٹول کرتا رہا. 1 مہینے کے بعد جب اس نے دوبارہ چیک اپ کرایا، اس نے بلڈ ٹیسٹ کرایا تو بیماری اپنی جگہ پر ہی باقی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس 2 آپشن ہے، یا تو یہ دوا صحیح نہیں، یا تو یہ طبیب صحیح نہیں، یا تو اس نے استعمال صحیح نہیں کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بنو. اب رمضان کا 1 مہینہ گزارنے کے بعد ہمارے حالت میں چینجنگ نہیں آتی تو دوا دینے والا تو خلاق کائنات ہے نا، علاج بتانے والا تو تمام طبیبوں کا طبیب ہے نا. تو آپ کیا کہیں گے؟ علاج میں کمی ہے؟ نا نا نا، طبیب میں کمی ہے، میاں کافر ہو جائیں گے. پھر آپ کو کہنا پڑے گا ہم نے استعمال صحیح سے نہیں کیا، ہم نے صحیح طریقے سے پکڑا ہی نہیں جو پکڑنے کا حکم دیا گیا تھا. اب اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا بھائی تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو. بندہ روزہ رہتا ہے اس کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے، الیاذ باللہ. تو ہماری مسجد کے حجرے بھی سلامت نہیں، ہمارے محراب و ممبر بھی سلامت نہیں. ہم درگاہوں خانقاہوں میں بیٹھ کر بھی غیبتیں کرتے ہیں. اب بتائیے نا، جب غیبت کی بو ہمارے ہر جگہ سے آ رہی ہے اور پھر کہتے ہیں ہم متقی نہیں ہو سکے. اللہ اکبر. جانتے ہیں رمضان دیا گیا ہے کیوں؟ تاکہ تم اپنا محاسبہ نفس کرو، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں تنہائی میں بیٹھ کر. پہلے زمانے میں تو مراقبہ ہوتا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں مراقبہ ہوتا کیا ہے. اللہ والے تنہائی میں بیٹھتے تھے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے نفس کا. اور یہ رمضان کیوں دیا گیا؟ رمضان اسی لیے دیا گیا کہ بندہ سکون کے ساتھ روزے میں رہ کر بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور پتا کرے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. اللہ کے کائنات اس مہینے میں تو رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. مالک یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی پہلی رات کو پہلی شب ہی سے بخشش کا دروازہ کھل جاتا ہے. دوزخ کے دروازے بند کر دیے، 70,000 ایسے لوگ بخشے جاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ رمضان اس لیے دیا گیا تاکہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں. آپ نے وہ سنا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، ممبر شریف پر جلوہ بار ہوئے. پہلے سینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرے سینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے سینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین فرما رہے تھے لیکن دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب میں پہلے سینے پر قدم رکھا جبریل آ گئے.
اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ اکبر! ایک بات بتاؤ، میرے نبی کے زبان مقدس سے نکلا ہوا جملہ کبھی رد ہوتا ہے؟ اچھا، جس دعا پر آمینہ کے لال نے آمین کہا ہو، جس دعا پر سارے نبیوں کے مرشد نے آمین کہا ہو، جس دعا پر ساری کائنات کے ماوا اور ملجا نے آمین کہا ہو، غریبوں کے پناہ گاہ نبی نے آمین کہا ہو، یتیموں کو سایہ دینے والے رسول نے آمین کہا ہو، میاں ارے یہ تو وہ رسول ہیں، یہ تو وہ رسول ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا ہے حبیب تو اپنی زبان مقدس سے جو جملہ نکالے گا اسے آدم سے وجود اور وجود سے آدم میں پورا کروں گا۔ اور پھر فرمایا نہ نکلی جو تیرے منہ سے وہ بات ہو کے رہی۔ اہل سنت ہمارا یہ عقیدہ ہے، نکلی جو تیرے منہ سے وہ بات ہو کے رہی، فقط ایک اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی۔ سب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، اور دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی رد نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا جبریل نے، جب میں دوسرے زینے پر قدم رکھا جبریل نے کہا آمین، جبریل نے دعا کی، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اور وہ دعا کیا تھی جبریل کی؟ جبریل نے بارگاہ مولا میں عرض کیا ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ اللہ اکبر! میاں یہ ماں باپ بھی نا بہت بڑے پیر ہیں، ان کے قدم کو چومو، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں نا ہم نے ماں باپ کو اپنے سر پر بوجھ سمجھا ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہم جوان ہیں نا۔ مگر بھولو مت، کل اسی دہلیز پر آپ بھی کھڑے ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے، ہم نے بھی جواب دینا پڑے گا، آپ نے بھی جواب دینا پڑے گا۔ پھر اگر ہم نے کیا ہوگا تو پھر ہمارے بچے بھی ہماری قدر کریں گے، اور اگر ہم نے نہیں کیا ہے نا تو پھر امید بھی مت لگاؤ، پھر امیدیں نہ لگا کر بیٹھو کہ کوئی ہمارے ساتھ کرے گا۔ آج نہ جانے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ دیا، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں بیچارے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، رمضان کا مہینہ، اس مقدس مہینے میں بھی کتنے بیٹے ایسے ہیں جو باپ سے ماں سے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، نہیں ہم فون نہیں کریں، انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے بندے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو انہیں اس کا حساب دینا ہے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا حساب ان سے لیا جائے گا، اور تو نے کیا کیا ہے وہ حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ہم نے کیا کیا ہے اس کا حساب ہمیں رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ وہ والدین ہیں، ان کے فرمانوں پر عمل کرو اگر وہ شریعت کے مطابق جائز ہو، اگر وہ جائز حکم دیں اس پر عمل کرو۔ بات رمضان کی چل رہی تھی، فرمایا نا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ایک روایت سنیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آسمان کے دروازے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت مسلسل آسمانوں سے زمینوں پر اتر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کی رحمتیں مسلسل آسمانوں سے زمینوں پر اتر رہی ہوتی ہیں۔ اب چاہیے یہ کہ بندہ ان رمضان کے مہینوں میں بیٹھ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے اور قدوس سبوح کا نعرہ بلند کرے اور کہے مالک جو خطائیں ہوئی ہیں ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، مالک ہم تو آدم کے بیٹے ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، مالک تیرا تو فرمان ہے نا، تو نے قرآن کے اندر فرمایا انہ هو التواب الرحیم، تو ہی تو سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن افسوس، اور دوسری بات، جب رمضان کا مہینہ آئے تو غریبوں کا خیال کرو، غریبوں کا، مسکینوں کا، ان پر بھی نظر ڈالو۔ اگر کرانے کی دکان پر کھڑے ہو کر کے کوئی بندہ نا اور اسے کرانہ والا کہے بھائی تیرے پیسے زیادہ ہو گئے ہیں اب تو دے دے، اور سامنے سے وہ لجائی ہوئی نظروں سے کہے بھائی 2-4 دن کے ٹائم دے دے، آپ سمجھ لینا پھر یہ افطار کی پارٹیاں کوئی کام نہیں آنے والی، کچھ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر عیش کے ساتھ افطار پارٹیاں رکھتے ہیں جس میں صرف اور صرف عمرہ آتے ہیں، غربا کو تو ہم دعوت بھی نہیں دیتے،
اور جتنی افطار کے دنوں افطار پارٹیوں میں جتنا مال نقصان کر دیتے ہو نا، جتنا پھینک دیتے ہو، اللہ کے عزت کی قسم اگر کسی بیوہ کے گھر میں لے جا کے ڈال دو نا، اللہ بھی راضی ہو جائے، تمہارا روزہ تمہاری نمازیں بھی قبول ہو جائے۔ لیکن افسوس ہمارے سیٹ تو ان باتوں پر توجہ ہی نہیں دیتے، ان کو لگتا ہے بس فلاں سیٹ آ جائے ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ کے بندے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے نا، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں اللہ اکبر، امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کے لال ہیں، امام حسین کے لال ہیں، بہت بڑے سخی ہیں، بہت بڑے سخی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ کسی کو کچھ دینے کے لیے جا رہے تھے، آپ نہ وہ ایک پوٹلی تھیلی تھی، لے جا کر کے زمین پر رکھا اور وہاں سے چلے، تھوڑی دور آ گئے، پھر اسے آواز دی، بھائی وہ تیرے لیے سامان رکھا ہے، اسے اٹھا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون ہے؟ مالک جنت کے لال ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار کے لال ہیں، مصطفیٰ کریم کے شہزادے نواسے ہیں۔ کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کو دینا ہی تھا تو ہاتھ میں دے دیتے، زمین پر رکھ کر کیوں چلے آئے؟ آپ اسے بلا کر کے بھی دے سکتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاحب اگر اسے بلا کر کے میں سامنے دیتا نا تو اس کی نظریں شرم کی وجہ سے جھکی رہتی۔ اللہ اکبر، مسئلہ دیکھیں اہل بیت کا، فرماتے ہیں اس کی نظریں شرم کی وجہ سے جھکی رہتی، وہ میرے سامنے پھر نظریں نہیں اٹھا سکتا تھا، پھر اس کی غیرت کی بات آتی، اس کی توانائی اور اس کی صحت کی بات آتی، اور پھر وہ میرے سامنے تو جملہ پھر وہ شکریہ کا بولتا، اس کا دل ٹوٹتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے امت کے کسی شخص کا دل توڑا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنا بھی محاسبہ کر لیں، ہم ایک کیلا بھی افطار پارٹی میں دیتے ہیں تو فیس بک پر پہلے فوٹو ڈال کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی غریب کو اگر ہم نے کپڑے بھی دیے نا رمضان میں تو سامنے کھڑے ہو، امام صاحب ذرا فوٹو نکالو نا، ہم نے کپڑے دیے۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے تو عام طور پر ہمارے مسجدوں کے حالات یہ ہیں کہ ائمہ مساجد کو بھی ہم اس وقت کپڑے دیتے ہیں لیلۃ القدر کے دن، تاکہ یہ بیچارہ سلا کر پہن نہ سکے۔ اگر دینا ہی ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر دینا ہی، علماء سے جا کر تحقیق کرنا، اگر رمضان سے پہلے نیت رمضان کی کر کے کوئی دے، اللہ رمضان اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تحقیق کر لینا اس بات کی۔ آج کے زمانے میں گوگل تو سب سے بڑا مفتی ہے، آپ گوگل پر بھی سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ رمضان کے علاوہ دیں اور رمضان سے پہلے ہی فارغ ہو جائے تاکہ کسی یتیم کی عید اچھے سے کٹ جائے، کوئی یتیم تنہائی میں اچھے کے ساتھ اچھے سے اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکے۔ میاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتیں لائی گئیں جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، اور روزے کی حالت میں اللہ اکبر جب انہیں پیش کیا گیا نا، انہیں پیش کیا گیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم نے تو اپنے مردہ بھائیوں کے گوشت کو کھایا ہے، اور دو تشت منگائے گئے، بس مختصر یوں سنیں، جب تشت منگائے گئے ان میں قے کرنے کا حکم ہوا تو ان کے اندر سے گوشت کا لتھڑا نکلا، گوشت کا لتھڑا۔ اللہ اکبر۔ کہا تمہارے روزوں کا کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تھے روزے سے مگر بیٹھ کر کے غیبت کر رہے تھے، آج دیکھ لو نا، ہم چار جہاں بیٹھے غیبت شروع ہو گئی، روزوں کی صحت خراب ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم پرہیزگار نہیں بن سکے، ہم نے تو ان کی صحت کا خیال ہی نہیں کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ان برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ رمضان آئے، سارے کام رمضان سے پہلے نپٹا لو، جو کچھ دینا لینا ہے غریبوں کو دے کر کے سائیڈ ہو جاؤ۔ اب ایک مہینہ مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، ایک مہینہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں رہنے دو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب رمضان کا مہینہ آتا، نبیوں کے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دور سمجھتے ہیں، پورا قرآن ایک بار خود پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے، اور جبریل پڑھتے تھے، میرے رسول سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ظاہری تشریف لے جانا تھا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے 2 بار دور کیا۔ سبحان اللہ، 2 بار دور کیا، 2 بار دور کیا، اور 2 بار جبریل نے بھی دور سنایا۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں ختم قرآن کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم آتے ہیں نا نماز میں تراویح میں، تو ایک طرح کے
2-3 تاریخ 5ویں تراویح آنے سے پہلے ہماری مسجدیں صاف ہوتی ہیں. ہم شاپنگ میں لگے ہوتے ہیں. مسجدوں سے زیادہ ہمارے مارکیٹوں میں ہمارے گھر والے موجود ہوتے ہیں. ایک بات بتاؤ, رمضان کا مہینہ آیا یا شاپنگ کا مہینہ آیا؟ اگر شاپنگ ہی کرنی تھی آپ اور کسی مہینے میں کر لیتے. یہ مہینہ تو روٹھے رب کو منانے کا تھا نا, یہ مہینہ تو رحمت و غفران کا تھا نا, یہ مہینہ تو بخشش کا تھا نا. اس مہینے میں تو لیلۃ القدر دیا ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تو ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی تھی, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرنا تھا. لیکن دیکھ لیں اس مہینے میں بھی ہمارے حالات وہی ہیں. اس مہینے میں بھی, اور بعض جگہوں پر تو یہ حالات ہے کہ سیٹھ صاحب 30-29 تاریخ کو ہی بانٹیں گے, بس اس سے پہلے نہیں دے سکتے. جاؤ, کیا 1 تاریخ سے لے کر کے 29 تاریخ تک غریب بھوکا رہے؟ 28 تاریخ 27 تاریخ تک اسے کھانے کا حق نہیں؟ یہ دکھاوا کر رہے ہیں, دکھاوا. جانتے ہو دکھاوا کرنے والا جب دکھاوا کرتا ہے نا, یہ ریا ہے. اور ریاکار کبھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. مال بھی ضائع ہو رہا ہے, بیکار جاتا ہے, بیکار. اگر دینا ہے نا, بند مٹھی جاؤ اور کسی غریب کے دروازے پر ڈال کر کے آ جاؤ, کسی یتیم کے دروازے پر جاؤ اور کچھ کپڑے ڈال کر کے آ جاؤ, اسے چہرہ بھی نہ بتاؤ. میرے حبیب نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. آج تو سیٹھ صاحب کا نعرہ نہ لگے, امام صاحب بوریا بستر باندھ لو, الا ماشاءاللہ نکل لینا یہاں سے. ہمارا نام نہیں لیا تم نے تقریر میں, ہمیں نہیں تم نے یاد کیا. یاد رکھنا یہ جو نام لوا رہے ہو نا, بس یہی تک محدود ہو, اس کے آگے کچھ نہیں ملنے والا. ذرا صدیق اکبر کی زندگی دیکھنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کچھ مال تو ظاہر میں خیرات کرتے اور کچھ ایسے خیرات کرتے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہی وجہ ہے نا کہ جب جناب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا, جناب صدیق اکبر اس دنیا سے چلے گئے, تو مدینے کے گرد و نما علاقے کے لوگ روتے ہوئے آئے. ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد عمر فاروق اعظم نے انہیں دیکھا, تو دیکھنے کے بعد پوچھا بھائی کیا بات ہے, تم کون لوگ ہو, کیوں رو رہے ہو, اور آج یہاں کیوں آئے ہو, ہم تو تمہیں پہچانتے نہیں. انہوں نے کہا جناب ہمیں پہچانتے کیسے, اللہ اکبر, ہمیں پہچانتے کہتے ابو بکر نے تو ہمیں روک رکھا تھا. ابو بکر نے تو ہمیں روک رکھا تھا کہ تم یہاں مت آنا, تمہارے حصے کا سامان تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا, تمہیں تمہارے گھر تمہارا حصہ پہنچ جائے گا. اب ہم اس لیے آئے ہیں, ہمارا محسن اب چلا گیا اس دنیا سے, اب ہمارا محسن نہیں رہا, تو پھر ہماری جو ہے کفالت کون کرے گا, کون ہماری مدد کرے گا. اللہ اکبر. میاں یہ صحابہ, یہ تابعین, یہ تبع تابعین کے اقوال ہیں, یہ ان کے کارنامے ہیں. ہمیں تو اس پر عمل کرنا تھا, لیکن ہم تو ایسے ہو گئے نا, ہمارے پاس موبائل دیکھنے کا وقت ہے. موبائل میں ہم ابھی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام صاحب ابھی بیچارے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے, مقتدی صاحب پہلے موبائل کھوجنا شروع کر دیے. ایسا لگتا ہے قبولیت کی کوئی میسج آنے والی ہے, کوئی میسج نہیں آنے والی. جانتے ہو جتنا لگاؤ ہم نے موبائل سے رکھا ہے, کاش یہ لگاؤ ہم نے قرآن سے رکھا ہوتا, کاش یہ لگاؤ ہم نے قرآن سے کیا ہوتا, کاش ایسی محبت ہماری قرآن سے ہوتی. بتاؤں آپ کو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ ایک صحابی کی شکایت لے کر کے آ گئے, محبت کرو قرآن سے, کہ یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں جو ہے سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد شریف ہی پڑھتے ہیں, یا رسول اللہ یہ صرف قل اللہ احد ہی پڑھتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا بات ہے, کیا تمہیں دوسری صورت یاد نہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد ہے. فرمایا پھر کیوں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جب میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں تو اللہ کی وحدانیت کا چراغ میرے دل کے اندر روشن ہوتا ہے, مجھے بڑی محبت ہے قل هو اللہ احد سے. اللہ کے حبیب نے فرمایا نا, اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر یہ تیرے ساتھ جنت میں بھی ہوگا. سبحان اللہ, تو جنت میں بھی اس کے ساتھ جائے گا. کیا تم نے نہیں سنا سورہ ملک پڑھنے والے اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں, پھر بھی قبروں سے سورہ ملک کی آواز آتی ہے. ہمیں تو محبت کرنی تھی قرآن سے. معمول بنا لو کہ کم سے کم ایک پارہ ہم مسجد میں پڑھیں گے کہ یہ مسجد کا حق ہے, اور کم سے کم ایک پارہ اپنے گھر میں پڑھیں گے, کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو ایک پارہ ہم اگر معمول بنا لیں
کہ ہم مسجد میں پڑھیں گے کسی بھی نماز کے وقت، اور ایک پارہ اگر ہم گھر میں پڑھیں گے تو جانتے ہو رمضان المبارک شریف کے اندر اچھا خاصا قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی آتا ہے پڑھنے نا، بعض تو کہتے ہیں حضرت ہم کو آتا ہی نہیں ہے، کم از کم قرآن کو اٹھا کر کے چومتے نا، سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے اور کہتے مالک یہ تیرا فرمان ہے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا میرے مالک، مگر جو کچھ تو نے کہا یہ حق ہے، یقیناً کائنات کا پروردگار راضی ہوگا۔ آج ہمارے علماء، ہمارے شعراء، ہمارے خطبہ کہتے ہیں قرآن الحمد سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا نعت محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا کتابیں ہیں 4، کتابیں کتنی ہیں؟ 4، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ 4 کتابیں آسمانی آئی نا بڑی۔ ان 4 کتابوں میں سب سے افضل ہے قرآن۔ اچھا قرآن کیوں افضل ہے؟ بھئی قرآن بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے، توریت بھی تو رب کا ہی کلام ہے، انجیل بھی تو رب کا کلام ہے، زبور بھی تو رب کا کلام ہے، پھر افضل کیسے؟ اگر دیکھیں متکلم کی حیثیت سے، یعنی کلام کرنے والے کی حیثیت سے، تو ساری کتابیں یکساں ہیں، ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہیں، لیکن اگر اسے دیکھیں متکلم کی حیثیت سے، جس پر اتاری گئی، جس سے بات کیا گیا، تو پھر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر اگر اس حیثیت سے دیکھیں تو سارے نبیوں میں سب سے افضل میرے رسول ہیں، کسی کو تختی کی شکل میں، تو کسی کو ہلکا کر کے، تو کسی کو کسی چیز پر لکھ کر، اور جب قرآن کی باری آئی تو جانتے ہو میرے رسول کے سینے مقدس پر اتارا گیا، سبحان اللہ۔ کون لے کر آیا؟ جبریل امین، ونزل بہ روح الامین، اور اسے جبریل لے کر کے اترتا رہا، کسی تختی کی ضرورت نہیں تھی، کسی کاپی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ حبیب سو رہے ہوں گے، قرآن اتر رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ اگر تختی لے کر کے آؤ گے جبریل، رسول کو اٹھانا پڑے گا، اور میرے رسول کے نیند میں خلل آئے، کائنات کا پروردگار اسے بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر جبریل لا کر کے دیتے رہے، نبی آرام کر رہے ہیں، دل مقدس پر اتارا جا رہا ہے، نبی سو رہے ہیں، سینے پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، نبی چل رہے ہیں، سینے پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ در حقیقت اگر متکلم کی حیثیت سے دیکھیں تو ساری کتابیں ایک طرف، قرآن ایک طرف، جیسے سارے نبیوں میں میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، ایسے ساری کتابوں میں قرآن سب سے اعلیٰ ہے، اور میرے رسول کا یہ معجزہ ہے۔ پھر ہمیں قرآن سننا چاہیے، لیکن بعض بھائی کہتے ہیں حضرت کریں کیا، 2-4 دن تراویح پڑھتے ہیں پیر دکھنے لگتا ہے۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا ہے جب ہم بچپن میں چھوٹے چھوٹے تھے، پڑھنے جاتے تھے نا، پڑھنے وہ بستہ اور تختی لے کر کے، اگر ایک دن کھاڑا کرتے تھے نا تو پھر 2-4 دن کھاڑا ہو جاتا تھا، ہوتا تھا کہ نہیں؟ اور اگر کنٹینیو چلتا رہا تو پھر ناغا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب ہم تراویح کے لیے آئیں تو بیچ میں کھاڑا نہ کریں، ناغا نہ کریں، اگر ایک دن بھی ناغا کیا تو پھر یہ بیچ میں گیپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب در حقیقت شیطان قید ہے، پھر بہکاتا کون ہے؟ شیطان قید ہے، جانتے ہو، ایک ہے شیطان، ایک ہے نفس، ایک ہے نفس۔ 1 مہینے کے لیے شیطان قید ہوتا ہے، لیکن نفس تو زندہ رہے نا، نفس تو آزاد ہے نا۔ اب اگر یہ رمضان میں بھی کر رہا ہے، رمضان میں غلطی کرتا ہے، تو یہ شرارت نفس ہے، ایک بند ہے ایک کھلا ہے۔ اب ایک جب کھلا ہے اس پر قابو کرنا آسان ہے، میاں اگر ایک بندہ ہو اسے مارنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر 2 ہو تو پھر جیتنا مشکل ہے۔ تو پھر ایک اگر ہے تنہا تو اس 1 مہینہ رمضان میں عزم کرو، انشاءاللہ ہم اس نفس کو ماریں گے، روزہ نامی ہے نفس کو مار دینے کا۔ اور اگر اس 1 مہینے میں بھی ہماری حالت نہیں بدلے تو پھر اللہ ہی مالک ہے، پھر اللہ ہی خیر کرے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آج یہ جمعہ استقبال رمضان کا جمعہ ہے، اس جمعہ سے ہم یہ درس لے کر کے اٹھیں، جو کچھ ہمیں کرنا ہے نا، جو کچھ ہمیں کرنا ہے رمضان سے پہلے کر لیں، رمضان آئے تو پھر مسجدوں میں لگ جائیں۔ موبائل دیکھتے تھے نا،
کم کر دو موبائل دیکھنا. وہ وقت بس ضرورت کے وقت کی باتیں دیکھیں. رکھ دے اپنی موبائل کو. کہتے نہیں حضرت سماچار دیکھ رہے ہیں, اخبار دیکھ رہے ہیں, خبریں. میاں تیرے دیکھنے سے خبریں بدلنے والی نہیں, ملک کے حالات میں چینجنگ نہیں آئے گی, مگر تیرے چھوڑ دینے سے تیرے اندر ضرور تبدیلی آئے گی, ضرور بدلاؤ آئے گا. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے. اور ہو بھی کیوں نہ یار, باپ بیٹا دیکھتا ہے موبائل, بیٹے سے زیادہ تو باپ اس موبائل میں بزی ہے, اور بیٹیاں موبائل چلاتی ہے تو اس سے زیادہ تو مائیں اس میں مصروف رہتی ہیں. اس رمضان کے مقدس مہینے میں بھی لوگ ریاکاری سے باز نہیں آتے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے, ان خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک آخری بات کر لوں کہ سحری اور افطار, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو بندہ افطار کراتا ہے نا, افطار, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس روزے دار کے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے, لیکن اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی. مگر ہمارے یہاں کیا ہے, ارے ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم ان کے ساتھ کھائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ یہ نہ دیکھو یہ کون ہے, یہ دیکھو یہ کس کے امتی ہیں. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. افطار کرائیں, افطار کے لیے آپ تلاش کریں کہ اپنے محلے میں, پڑوس میں کون سے ایسے غریب لوگ ہیں جن کے گھر افطار نہیں آتا, جن کے ننھے ننھے سے بچے آج کے دن بھی پلک رہے ہوتے. مسلمانوں, اگر پڑوسی بھوکا رہا نا, اللہ کے حضور اس کا بھی سوال ہوگا ہم سے. ہم نہ جانے کتنے فیک دیتے ہیں. شادیوں میں ہمارے یہاں جتنے کھانے ضائع جاتے ہیں نا, اتنے کھانوں میں تو کسی غریب بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں. لیکن افسوس ہماری نظریں اس طرف نہیں جاتی, ہم کبھی اس طرف نہیں سوچتے. اور جب ہم پر غریبی آتی ہے تو ہم اس بابا کا دروازہ, اس پیر صاحب سے, اس پیر صاحب سے تعویذیں لے لو, گنڈے لے لو, کام بن جائے. اللہ اکبر. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میاں اگر کچھ کرنا ہے تو اس رمضان میں کر جاؤ, پتہ نہیں آنے والے سال رمضان ملے یا نہ ملے. اس رمضان میں بخشش کروا لو, اپنے روٹھے رب کو راضی کروا لو. بالخصوص آپ خیال رکھیں اپنے مساجد کے مؤذن, امام اور جو غربا ہیں آپ کے پڑوسی, ان حضرات کی طرف بھی نظر ڈالا کریں. میاں یہ بڑی مصیبت, بڑی مشقت میں اپنی زندگی کاٹتے ہیں, کبھی کبھی ان کی طرف بھی نظر ڈالا کریں. اور جو پڑوسیوں میں غریب ہوں ان کے گھروں میں بھی کچھ نہیں کر سکتے, 1 کلو کھجور ہی پہنچا دو. اللہ نے اتنا تو مجبور نہیں کیا ہے, اور جب تم ایسا کرو گے نا تو اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالی جو کچھ درس ہوا اسے سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.